السلام علیکم دوستو، یہ آلٹو میران کا شاک بالکل جام ہو چکا ہے۔ یہ اس کا راڈ کٹ جو ہے یہ بالکل اندر باہر موو نہیں ہو رہا ہے، اس کو موو ہونا چاہیے۔ تو ابھی اس کو کھول کے ریپیئر کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے۔ یہ ابھی میرے پاس ایک کسٹمر آئے ہیں، تو یہ شاک ایک سائڈ سے بالکل جمپ نہیں لے رہا، یہ مکمل طور پہ جام ہو چکا ہے۔ یہ آلٹو میران اپ ماڈل کا شاک ہے یہ، اور یہ شاکوں میں اکثر اپ ماڈل کے شاکوں میں یہ پرابلم آتی ہے کہ شاک جو ہے وہ اوور کھڈے وغیرہ میں لگنے کے بعد مکمل طور پر جام ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اسے کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا فالٹ ہے۔ جی تو دوستو، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فالٹ یہ ہے کہ اس کا سٹاپر جو ہے وہ اوور کھڈے میں لگنے کے بعد ٹوٹ چکا ہے، اور یہ اکثر اپ ماڈل کے جو شاک ہیں ان میں لازمی یہ ٹوٹ جاتا ہے اوور ہٹ ہونے پہ۔ تو جب یہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کا جو کچرا ہے وہ ٹوٹ کے اندر شاک کے جو وال وغیرہ ہوتے ہیں جو پریشر بناتے ہیں ان کے اندر وہ کچرا جا کے رک جاتا ہے، ان کے سوراخ بند کر دیتا ہے، جس وجہ سے یہ مکمل طور پہ شاک سرکولیشن رک جاتی ہے، تو یہ جام ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کو مکمل طور پہ اس کا کچرا نکالیں گے، اس کو صاف کریں گے، جو چیز اگر کوئی خراب ہے تو اس کو چینج کریں گے، جو اگر ٹھیک ہے تو اسی کو دوبارہ استعمال میں لائیں گے۔ ابھی یہ سب سے پہلے جو ہے ہم اس کا سلنڈر کا وال نکال لیں گے۔ یہ پریشر بناتا ہے شاک آئل کے ذریعے۔ یہ وال آپ دیکھ رہے ہیں کہ اندر اس کے کافی کچرا ہے، اور اس کو چیک کریں گے کہ یہ ٹھیک کام کر رہا ہے۔ اس کا پش سسٹم ہوتا ہے جو کہ آئل کے ساتھ جو ہے یہ پش کرتا ہے، آئل کو ریلیز کرتا ہے۔ تو تھوڑا سا لوز ہو چکا ہے، اور دوسرا یہ شاک کا راڈ کا وال ہے، اس کے اوپر یہ پلاسٹک سیل ہوتی ہے، یہ ٹھیک ہونی چاہیے، اور یہ اس کی ٹھیک ہے بالکل۔ تو سلنڈر کو اب اندر سے کسی کپڑے کی مدد سے کی طرح صاف کر لیں گے۔ تو دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی آپ کی گاڑی کے شاک میں اس طرح کی پرابلم آ جائے تو شاک چینج کرنے کی ضرورت نہیں، شاک بالکل دوبارہ بہترین تیار ہو سکتا ہے۔ تو ابھی ہم گائیڈ بش کو چیک کریں گے۔ اس کے اندر پیتل کا بش لگا ہوا ہوتا ہے، بہت زیادہ ٹائٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور لوز بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ ٹھیک ہے، بہترین ہے ابھی۔ تو اس کے بعد اب ہم سلنڈر کے وال کے اندر سے کچرا نکال لیں گے۔ یہ آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کچرا ہے، یہ کچرا لازمی اس میں سے نکالنا چاہیے۔ اچھی طرح سے اس کو صاف کریں، کچرا اس کا جتنا بھی ہے ساتھ ساتھ نکال کے ہاتھ پہ لگا اس لیے رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اس میں کتنا کچرا ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا جو ہے ٹائٹ کر لیں گے، تھوڑا سا چل چل کے لوز ہو چکا ہے۔ اب سلنڈر میں وال کو فٹ کر دیں گے۔ اب راڈ کے وال کی باری ہے، راڈ کے وال کو آپ کھول لیں گے، کھول کے چیک کریں گے، اس کے اندر جتنا بھی کچرا ہے اس کو نکالیں گے، اور وال کے اندر اگر کوئی پرابلم ہے تو اس کو ٹھیک کریں گے۔
یہ وال کھول لیا ہم نے. اس وال کے اندر سب سے اہم چیز اس کے اندر شاخ کو لچکدار بنانے کے لیے اس کے اندر ایک چھیانی کی مدد سے 3-4 کٹ لگا لیں گے. کٹ لگانے سے یہ ہے کہ شاخ جو ہے وہ بالکل بہترین جمپ لے گا. یہاں سے آئل کی سرکولیشن ہوتی ہے. یہ کٹ لگانے سے سرکولیشن ٹھیک طرح سے ہوگی جس سے شاخ تھوڑا نرم رہے گا. اگر یہ کٹ نہ لگائیں تو پھر یہاں پہ شاخ کی سرکولیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی جس وجہ سے شاخ ہارڈ ہوتا ہے, جمپ نہیں لے سکتا. یہ دیکھیں یہ 3-4 کٹ لگا لیے ہم نے. یہاں سے اب آئل کی سرکولیشن آسانی سے ہوگی اور شاخ بھی آسانی سے جمپ لے گا. اب اس کو اچھی طرح سے دھو لیں گے. اچھی صفائی کرنے کے بعد اس کو دوبارہ فٹنگ کریں گے. اور دوستو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. انشاءاللہ ہماری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے ضرور کام آئے گی. گاڑی کا کوئی بھی آپ کا کام ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ آپ کو آنسر دوں گا. ابھی یہ شاخ جو ہے مٹی کے تیل سے اچھی طرح وال جو ہے دھل کے صاف ہو چکا ہے. اس کے اوپر نٹ لگا کے وہ ٹائٹ کر دیں گے. نٹ کو اوپر سے لاک لازمی کرنا ہے. سینٹر پوائنٹ کی مدد سے اس کو اوپر سے لاک کریں گے. لاک اگر نہیں کریں گے تو چلنے کے دوران یہ نٹ لوز ہو سکتا ہے. لوز ہو جائے تو پھر شاخ میں آواز آ جاتی ہے. جی تو دوستو اب یہ پمپ جو ہے مکمل تیار ہو چکا ہے. شاخ کا مکمل پمپ جو ہے یہ اب تیار ہے. شاخ کی باڈی کو کپڑے کی مدد سے اندر سے صاف کر لیں گے. باڈی کے اندر جو ہے وہ کچرا نہیں ہونا چاہیے. اگر کچرا ہوگا تو وہ آئل میں مکس ہو کر دوبارہ جو ہے وہ آئل کی سرکولیشن کو روکے گا اور شاخ کام ٹھیک طرح سے نہیں کرے گا. اس لیے شاخ کو اچھی طرح سے اندر سے صاف ہونا چاہیے. یہ دوستو جو اسٹاپر ٹوٹا ہوا تھا اس کی جگہ یہ دوسرا نیا اسٹاپر ڈالیں گے. اور یہ اچھے والا اسٹاپر ہے, جاپان گاڑیوں میں آتا ہے یہ.
کرولا گاڑی کا یہ سٹاپر اس میں ڈالا ہے، یہ جو ہے اوور ہٹ ہونے کے بعد بھی یہ نہیں ٹوٹ سکتا۔ شاخ کا آئل جو ہے وہ بالکل پتلا آئل ہونا چاہیے، اگر آپ موٹا آئل ڈالیں گے تو شاخ تب بھی ہارڈ ہوگا، جم ٹھیک طرح سے نہیں لے گا۔ تو شاخ کے آئل کو جو ہے وہ بالکل پتلا ہونا چاہیے، 10 نمبر آئل جو ہے وہ اس کے لیے ٹھیک رہتا ہے۔ آئل ڈالنے کے بعد آپ گائیڈ لگا دیں گے۔ آئل سیل جو ہے اس کی یہ ختم ہو چکی ہے، ہارڈ ہے اور لیک بھی ہے، تو اس کو پھینک دیں گے اور نئی سیل جو ہے شاخ میں لگائیں گے۔ آئل سیل اچھی والی ہونی چاہیے، اس پہ سارا دار و مدار ہوتا ہے شاخ کا، اگر آئل سیل اچھی والی نہیں ہوگی تو شاخ جلد ہی کر دے گا۔ ربڑ کا رنگ بالکل ٹھیک ہے، تھوڑا سا کھینچ کے اس کو ڈالیں گے تاکہ یہ سائڈوں کے کنارے کو پوری طرح کور کر لے۔ اوپر والی کون ڈالیں گے۔ اب یہ مکمل ہے، اس کو اب نٹ لگا کے ٹائٹ کر دیں گے۔ تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شاخ کو اچھی طرح ٹائٹ کرنے کے بعد اس کو چیک کریں گے۔ شاخ کا نٹ ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے، اگر شاخ کا نٹ ڈھیلا ہوگا تو اندر پورا پمپ جو ہے وہ پلے کرے گا۔ جی یہ دوستو آپ دیکھیں کہ اب شاخ جو ہے پوری طرح اوپر نیچے موو ہو رہا ہے۔ نیچے اس کو اس طرح دبا کے دیکھیں گے کہ یہ واپس آ رہا ہے، واپس آنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا پریشر لیک نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ماشاءاللہ بہترین نرم ہو چکا ہے، اب یہ بہترین نئے شاخ کی طرح کام کرے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔